ایز اے اسپیکر اور جب بھی میں کسی آرگنائزیشن میں کہیں بھی کوئی لیکچر دیتی ہوں تو اس میں جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں ان کا انگیج کرنا، کمیونیکیٹ کرنا، پارٹیسپیٹ کرنا از موسٹ امپورٹینٹ. بیکاز اس سے کیا ہوتا ہے، جو اسپیکر ہوتا ہے اس کو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ ہمیں ایکٹیولی سنا جا رہا ہے، ایک ریسپیکٹڈ وے میں آتا ہے. اور آپ میں سے جو بھی سائیکولوجی کے اسٹوڈینٹس ہیں، پروفیشنل بھی ہوں گے، اسٹوڈینٹس بھی ہوں گے، لیکن سب بڑے ہیں، میچیور ہیں. اسی لیے جب بھی آپ کہیں بھی کسی بھی پلیٹ فارم پہ کوئی ورک شاپ اٹینڈ کرتے ہیں، کوئی بھی کلاس لیتے ہیں، آپ پارٹیسپیٹ ضرور کیا کریں. اس کا آپ کو فائدہ بھی ہوگا، آپ کو پتا بھی چلے گا، اور آپ اس سیشن کو انجوائے بھی کرو گے، آپ بور نہیں فیل کرو گے. اسٹوڈینٹس آپ میں سے جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں، میں ایسے نہیں، میں اسٹوڈینٹس کو ضرور پارٹیسپیٹ کرواتی ہوں کیونکہ مجھے پتا چلے ایٹ لیسٹ سنا جا رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اسلامک اپروچز ٹو ایموشنل ہیلنگ، کاؤنسلنگ ٹراما سروائیورز ود فیتھ، مجھے یہ بتائیں، یہ جو ٹاپک میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس ٹاپک کو دیکھ کے آپ کے مائنڈ میں کیا آ رہا ہے کہ آج ہم کیا لرن کرنے والے ہیں؟ مجھے ایک دو لائن سے آپ اپنا مائک انمیوٹ کر سکتے ہیں، انمیوٹ کر کے ہی بتائیں مجھے. اور اسٹوڈینٹس پارٹیسپیٹ کریں کہ آپ کا یہ ٹاپک دیکھ کے، سن کے آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے کہ آج ہم کیا پڑھنے والے، سیکھنے والے. فوراً سے مجھے اسٹوڈینٹس اپنا مائک انمیوٹ کر کے بتائیں، تھوڑا پارٹیسپیٹ کریں جلدی، کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں، 1 سے 2 منٹ آپ کے پاس ہے. جی پلیز اسٹوڈینٹس جلدی سے پارٹیسپیٹ کریں. اب مجھے آپ نے کوئی گوگل سے ڈیفینیشن نہیں مجھے بتانی، آپ نے کوئی انگلش میں مجھے ڈیفینیشن نہیں بتانی، آپ اپنے سمپل ورڈز میں جسٹ آپ نے اپنی تھاٹ شیئر کرنی ہے کہ اس ٹاپک کو دیکھ کے آپ کے مائنڈ میں کیا آ رہا ہے کہ ہاں آج ہم سیکھنے کیا والے ہیں. میم ہم یہ کہہ سکتے ہیں، میم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کس طرح اسلامک ٹیچنگس کو ہم یوز کر رہے ہیں اپنے ہیلنگ کے پروسیس پہ یا آگے پروسیجر میں. پرانی آیات ہو سکتی ہیں اس میں. جی بالکل، تھینک یو سو مچ. اینی ون ایلس؟ جی جلدی پلیز، جلدی جلدی پارٹیسپیٹ کیا کریں. کلاس آپ ہیزیٹیٹ نہ ہوں، آپ سائیکولوجسٹ ہیں، اور اس طرح کی باڈی لینگویج جو ہے وہ سائیکولوجسٹ پر نہیں سوٹ کرتی. آپ لوگ غلط ہے صحیح ہے اس کو بولیں تاکہ آپ کی ہیزیٹیشن ختم ہو اور آپ پارٹیسپیٹ کریں، آپ کو سیکھیں ایگزیکٹلی. بھی. جی اسٹوڈینٹس جب تک آپ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے نا، آپ لرننگ نہیں کریں گے. ایسے تو میں بول کے چلی جاؤں گی، آپ کو سلائیڈز بھی مل جائیں گی، لیکن آپ جب تک پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، آپ چیزوں کے بارے میں غور و فکر نہیں کریں گے، آپ کو نہیں پتا چلے گا. تو ابھی جیسے انہوں نے بات کی کہ جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، مجھے بتایا، ان کا نام نہیں مجھے پتا، تو ایسے ہی باقی اسٹوڈینٹس بھی بتائے تھوڑا تھوڑا مجھے. میم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیتھ میں ہی ہماری کمزوری ہوتی ہے، اور جو جس کا فیتھ کمزور ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ایموشنل ٹراما زیادہ اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو اگر فیتھ اسٹرانگ ہے تو پھر وہ صبر شکر اس کے اندر ہے، اور وہ اس کو لائف کو ایک آزمائش اور ٹیسٹ کے طور پر لیتا ہے، تو اس کے اندر یہ ہیلنگ کا پروسیس جلدی ہو جاتا ہے. تو یہ اسلامک اپروچز جو ہیں اسی کو ہی ڈیل کرتی ہیں ود دا ریفرنس اور کوئی بھی ایگزامپل دے کے. جی بالکل ہم کہہ سکتے ہیں. اینی ون ایلس؟ پلیز کچھ 2 اسٹوڈینٹس نے پارٹیسپیٹ کیے، 3 سے 4 اسٹوڈینٹس تو پارٹیسپیٹ کرے نا. کلاس کو نا، کہیں بھی آپ کلاس لے رہے ہو نا، اس کو اٹریکٹیو بنایا کرے، کمیونیکیٹ کیا کرے، کیونکہ اسپیکر کو بھی یہ ہوتا ہے، جو ٹرینر کو بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سنا جا رہا ہے، آپ کی بات پہ فوکس کیا جا رہا ہے. تو آپ بھی ایسے لرننگ نہیں کر سکتے. یہ میری اتنی دیر کا ایکسپیرینس ہے، اور ابھی تک میں نے 17 آرگنائزیشن میں ایز اے اسپیکر ورک کر چکی ہوں اور کر بھی رہی ہوں، اور میری ڈیلی اسٹوڈینٹس کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ. تو اسی لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ پارٹیسپیٹ کیا کریں، کیونکہ آپ فیوچر سائیکولوجسٹ ہیں، اور فیوچر سائیکولوجسٹ کی باڈی لینگویج اور
ان کے جو ٹاک کرنے کا بیسیکلی وے ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے, ان کی پارٹیسپیشن بہت اچھی ہونی چاہیے. چلے اسٹوڈینٹس ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹائم ویسٹ کیے بغیر. اچھا, جو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا بیسیکلی یہ ہم نے چوز کیوں کیا؟ ایک تو ایز اے مسلم ہمارا اسلامک منتھ چل رہا ہے, فاسٹنگ منتھ, اس کو ہم نے اس پوائنٹ آف ویو کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ ٹاپک چوز کیا میں نے, کہ ابھی جو میرے ریسنٹلی جتنے بھی سیشن ہو رہے ہیں وہ اسلام اور سائیکولوجی پہ ہو رہے ہیں. اب ہم کیا, ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے, جو اسٹڈی بیک گراؤنڈ ہے وہ بیسیکلی سائیکولوجی ہے. اب ہم جب سائیکولوجی کو اور کاؤنسلنگ اور کلینکل والی سائڈ کو جب اسلام کے ساتھ کیا کرتے ہیں, اسلام کے ساتھ ایک لنک بناتے ہیں, تو وہ بیسیکلی ایکچولی میں ہے کیا وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے. ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ ہماری سوسائٹی میں سائیکولوجی کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے, سائیکولوجی اور اسلام کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے. اسی لیے جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں انٹروڈکشن کی بات, انٹروڈکشن کی طرف آتے ہیں, تو سب سے پہلے جب ہم بات کرتے ہیں انٹروڈکشن ٹو ٹراما اینڈ ایموشنل ہیلنگ ان اسلام. کوئی بھی پرسن ہے, جیسے مجھے ابھی جو انہوں نے جواب دیا آلیان ہے شاید ان کا نام, انہوں نے بولا ہے کہ جس بندے کا فیتھ کمزور ہے نا, جو کسی بھی پرسن پختہ یقین نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ پہ, یا وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں کسی سچویشن سے نکل پاؤں گا کہ نہیں, وہ نیگیٹو بہت زیادہ سوچتا ہے, کسی نیگیٹو پوائنٹ پہ سٹک ہو جاتا ہے, وہ بیسیکلی کیا ہیل نہیں کر پاتا. بات ٹھیک ہے. اب جو پرسن ہے جس کا فیتھ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, وہ کیا کر رہا ہے, بہت جلدی ہیل ہو رہا ہے, لیکن بہت جلدی ہیل وہ بھی نہیں ہو رہا, اس کو بھی ایک ٹائم لگ رہا ہے, پروسیس لگ رہا ہے, ٹائم ڈیوریشن. اس کے بعد ٹراما امپیکٹ. Trauma deeply affect emotion and well-being. It can shatter one's sense of safety and trust. جب کوئی پرسن ہے, جب آپ کی لائف میں کوئی ٹراما آتا ہے, جو آپ کی لائف میں اثر انداز ہوتا ہے, آپ نے اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے وہ آپ کو نہیں پتا. بیسیکلی ہم پرسن ہے نا, ہم ہماری سوسائٹی میں جو رہنے والے لوگ ہیں, ہم ہیں سب سے پہلے ایک بات جو میں ہمیشہ سیشنز میں بات کرتی ہوں, کہ ہم جب بھی اپنی ایک بہتری لانی ہو نا, تو ہم یہ نہ کہیں کہ لوگوں میں یہ فالٹ ہے, لوگوں میں یہ کمی ہے. لوگ ہم میں سے ہیں, ہم لوگوں میں سے ہیں, ہم نے کیا اوور آل بات کرنی ہے, خود کو انکلوڈ کرتے ہوئے. اسی لیے جو ہمارے میں کمی ہے وہ کیا, جو ہماری ایک سائیکی سیٹ ہو چکی ہے کہ ہماری لائف میں کوئی ہیپننگ ہو گیا ہے, اب اسے ڈیل کیسے کرنا ہے وہ ہمیں نہیں آ رہا. ہم اس سچویشن کو لے کے اتنا لمبا کھینچ رہے ہیں کہ وہ جو ایک چھوٹی سی سچویشن تھی اس کو ہم نے بہت زیادہ بنا دیا. اس کے دو ریزن ہو سکتے ہیں, یا تو آپ کی کیپیسٹی بہت کم ہے, یا آپ بہت ڈیپلی, آپ بہت ایموشنلی, کہ آپ کسی بھی چیز کو بہت زیادہ فیل کرتے ہو, آپ کے جو ایموشنز ہیں وہ بہت زیادہ ڈیپ ہیں, آپ کسی بھی چیز کو بہت جلدی اپنی لائف میں اثر انداز, مطلب اپنی لائف میں بہت جلدی اس چیز کا وہ تصور کرنے لگ جاتے ہو, اپنی لائف کے ساتھ ریلیٹ کرنے لگ جاتے ہو. جب یا سیکنڈ ہم دیکھیں کہ آپ کا اسلامکلی آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے, اللہ تعالیٰ کی ہی ہم نے عبادت کرنی ہے, لیکن ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا. دیکھیں, پتا ہونا, غور و فکر کرنا, ان میں ہیوج ڈفرنس ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ پتا ہے ہمیں, ہم نے قرآن پاک پڑھنا ہے, اللہ تعالیٰ ایک ہے, ہم نے اسی کی عبادت کرنی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں, ہم نے وہ انہی کی جو زندگی ہے, مثال جو انہوں نے ہمیں دی ہے, ان پہ ہم نے چلنا, پتہ ہے ہم چلنا کیسے, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ جو پوائنٹس ہیں وہ ہم نے اپنی لائف میں انٹر کیسے کرنے. لیکن اگر ہم اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک ایسے پرسن کی ایگزامپل شیئر کریں جو اپنے آس پاس بہت غور و فکر کرتا ہے, ایک نارمل پرسن ہے جس کو سب پتا ہے, اپنے اسلام کے بارے میں بھی پتا ہے, ساری چیزوں کا پتا ہے, لیکن ہم اس پرسن کی ایگزامپل لے رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو بہت غور و فکر کرتا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہے,
جس کے دل میں یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے کہ اگر میں کسی کے ساتھ غلط کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری لائف آٹومیٹکلی ڈسٹرب نہ ہو جائے، میں کسی پرسن کو نقصان پہنچاؤں گا تو میری لائف میں کوئی ایسی ہیپننگ نہ ہو جائے جس کا مجھے بہت بڑا نقصان ہو جائے، میں لوگوں کے ساتھ غلط کروں گا تو میں اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاؤں گا. یہ ہوتی ہے غور و فکر. جب آپ نے غور و فکر کیا، آپ نے کسی سچویشن کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، کسی ایلیمنٹ کے بارے میں سوچا، پتا ہونا، غور و فکر کرنا، ان میں بہت ڈفرینس ہے. جو پرسن بہت زیادہ غور و فکر کرتا ہے وہ جب کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے وہ ہر پر شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر وہ چیز دے دی ہے، ہر سکون دے دیا، لیکن وہ سکون کی طرف جانا کیسے ہے وہ ہم میں فالٹ ہے. دیکھیں رستے دو ہوتے ہیں، چوز ہم کرتے ہیں، ہماری ڈیسٹینی میں لکھ دیا گیا ہے لیکن چوز ہم خود کرتے ہیں. پوزیٹیو نیگیٹو دونوں ویز ہیں، لیکن ہم نے نیگیٹو کی طرف جانا ہے، پوزیٹیو کی طرف جانا ہے، یہ ہم پہ ہے. جب ہم ان چیزوں کی طرف آتے ہیں، جب ہم غور و فکر نہیں کرتے، جب ہم چیزوں سے بہت زیادہ دور ہو جاتے ہیں، جب ہمارا فیتھ سٹرونگ نہیں ہوتا، جب ہماری لائف میں کوئی ٹراما ہو جاتا ہے، ہمارا کوئی پاسٹ ہے اس میں کوئی ایسی ہیپننگ ہوگی ہے، ہم اس سے نکل نہیں پاتے. ہمارا ایمان جو ہمارے دل میں ہے وہ پختہ ہے کہ نہیں، کبھی یہ سوچا ہم نے؟ ہمارے دل میں ہم بہت فخر سے کہتے ہیں، پراؤڈلی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے، لیکن وہ جو ایز اے مسلم جو ہم قرآن پاک کی تعلیمات ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو بہت بہترین جو انہوں نے زندگی گزاری ہے وہ بہترین نمونہ ہے کہ آپ نے اپنی پریکٹیکل لائف کیسے گزاری، ہمیں واضح طور پہ بتا دیے کہ ہم اس پہ وہ چل رہے ہیں کہ نہیں. دنیا کے ہو کے رہ گئے ہیں یہ ٹراما، مینٹل ڈس آرڈر، سائیکولوجیکل ڈس آرڈر، اینزائٹی، ڈپریشن، سٹریس، یہ کیوں ہے ہماری لائف میں، کیوں ایگزسٹ کر رہے ہیں؟ جب ہم کنکلوژن کی طرف آتے ہیں، جب میں نے اسلامک اسٹڈی کی، اسلامک سائیکولوجی کی اسٹڈی کی، تو اس کا کنکلوژن ہمیں ملا کہ آپ کو ایز اے تھراپسٹ یا کوئی پرسن ہے جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر میں سفر کر رہا ہے اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی چاہیے. میڈیکل ٹریٹمنٹ مطلب تھراپسٹ کی ہیلپ، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اسپرچل جو ہیلتھ ہے، روحانی آپ کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. آپ کے دل میں خوف اور ڈر ہونا چاہیے. جب آپ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، جب آپ حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتے، اپنی ذات کا خیال نہیں رکھتے، تو کیا چیزیں آٹومیٹکلی ادھر خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں. ادھر ٹراماز ہمارے لیے ان کے ساتھ ٹیکل کیسے ڈیل کیسے کرنا ہے وہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ نہ تو ہماری باڈی ہمارا ساتھ دے رہی ہے، نہ ہماری روحانی جو طاقت ہے نہ وہ ہماری اسٹرانگ ہے، نہ ہم مینٹلی اسٹرانگ ہے. وہ کب ہوں گی؟ جب ہمارا فیتھ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوگا، جب ہم اللہ تعالیٰ پہ بہت زیادہ یقین رکھیں گے، پختہ یقین، جب ہم سمجھیں گے کہ یہ دنیا ہے، دنیا ایک ٹیمپوریری ہے، یہ ختم ہو جانا ہے، دنیا فانی ہے. ہم نے آخرت کی زندگی اور دنیا کی زندگی میں بیلنس لے کے آنا ہے. جب ہم دونوں زندگیوں میں بیلنس لے کے آئیں گے ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے ٹراما سے کیسے نکلنا ہے، ٹراما سے ڈیل کیسے کرنا ہے. دیکھیں ایک پرسن ہے نا، وہ ایک تھراپسٹ کے پاس جا رہا ہے، ایز اے تھراپسٹ میں یہ بات کر رہی ہوں لیکن میں ریئلٹی بیس پہ بات کر رہی ہوں، کیونکہ میں نے ایز اے کلینکل سائیکولوجسٹ میں نے ایک چیز لرن کی ہے کہ میں نے ہمیشہ ریئلٹی میں رہنا ہے، میں نے irrational وے کی طرف نہیں جانا، میں نے ریشنل وے کی طرف جانا. تو میں نے جو چیز لرن کی ہے کہ جب تک ہم تھراپسٹ کے پاس بھاگیں گے، دوڑے لگائیں گے، ہماری جو ایک اسپرچل ہیلتھ ہے وہ اسٹرانگ ہوگی، ہم مینٹلی بھی اسٹرانگ ہوگے. اسپرچل ہیلتھ اور جب ہماری روحانیت ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا ایک ہمارا بونڈ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسٹرانگ ہے، ریلیشن بڑا اسٹرانگ ہے، ہم قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں چھوڑتے، پریئرز نہیں چھوڑتے، ریسائٹس نہیں چھوڑتے. جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی کہ مطلب کہ ایک پرسن ہے، فار ایگزامپل ایک پرسن ہے
جو وہ اللہ تعالیٰ پہ اتنا یقین رکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے اسے مایوس کریں گے کہ اس کو کسی چیز سے کیوں مطلب محروم کریں گے کہ اس کو وہ ہر اس نعمت سے نوازیں گے, اس چیز سے نوازیں گے جس کا اس نے اللہ تعالیٰ پہ پختہ یقین رکھا. جب ایک انسان نے سوچا کہ یہ مجھے ملے گا ہی ملے گا, ایک پرسن ہے وہ بالکل ہی. اب ہم بات کریں گے ہولسٹک ہیلنگ میں. ہولسٹک ہیلنگ میں کیا ہے؟ ایک پرسن ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ ایک تھراپسٹ کے پاس بار بار جا رہا ہے, تھراپسٹ کے پاس بار بار جا رہا ہے. تھراپسٹ بھی اس کو اسلام کی کوئی گائیڈنس نہیں بتا رہا. وہ کیا کر رہا ہے, ٹھیک ہے اس نے جو کتابوں میں پڑھا ہے, جو اس کا تھوڑا بہت ایکسپوئر ہے, اس نے اس کے ریلیٹڈ اس کو سارا کچھ گائیڈ کر دیا. اب جو کلائنٹ ہے وہ کیا کر رہا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس کا بانڈ ہے, کنیکشن ہے, وہ تو پہلے ہی بہت زیادہ ویک تھا, لیکن کسی نے اس کو گائیڈ بھی نہیں کیا. ایک تھراپسٹ کے پاس جب جاتے ہیں, میرے پاس جب کوئی کلائنٹ آتا ہے, میں اس کو کیا کہتی ہوں کہ آپ نے نماز نہیں چھوڑنی, آپ نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے, آپ نماز کی طرف آئیں, آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں, آپ سورت بقرہ کی تلاوت کریں, آپ سورت یاسین کی تلاوت کریں. جب وہ ایک کیا, ہم نے دونوں چیزوں میں بیلنس بنا دیا. ہم نے کیا کیا, جو اس کی مینٹل ہیلتھ کو تھوڑا ٹائم لگنا تھا, اس کی جب اس نے یہ ہوم ورک کیا, ہماری باتوں کو فالو کیا, اس کا جو ایک ٹائم لگنا تھا, وہ ایک تھوڑے سے پروسیس میں, تھوڑے سے ٹائم پیریڈ میں, وہ اس کی جو سچویشن تھی یا اس کی پرابلم تھی وہ سالو ہو گئی. کیا ہوا, تھراپسٹ کی بھی وہ ہیلپ لے رہا تھا, لیکن اس نے اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت زیادہ اسٹرانگ کر لیا. جب آپ ذکر کر رہے ہو, آپ دعائیں کر رہے ہو, آپ کا جو فیتھ ہے وہ بہت زیادہ پختہ یقین اللہ تعالیٰ پہ, تو وہ بندہ کیسے نہیں کسی چیز سے نکل پائے گا. محنت, یہ بھی ایک محنت ہوتی ہے. جب آپ محنت کر رہے ہوتے نا, کسی بھی چیز میں آپ محنت کرتے ہو, اس کا ضرور آپ کو ریوارڈ ملتا ہے. فیتھ بیسڈ سپورٹ. Islamic principle provide comfort and guidance. They can be powerful tools in emotional recovery. Exactly. ہمیں جو فیتھ پہ سپورٹ ہے نا, وہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے, اور وہ بہت کمفرٹ ہے. آپ اپنی زندگی میں خود کو بہت لائٹ فیل کرتے ہو جب آپ ایک اسلام کی طرف آتے ہو, جب آپ فیتھ کی طرف آتے ہو, آپ کا فیتھ بہت اسٹرانگ بن جاتا ہے. کسی بھی, اب دیکھیں آپ میں آپ کو ایک چھوٹے سے اگزامپل دیتی ہوں. جب آپ ایک تھراپسٹ کے پاس جاتے ہو نا, آپ اس پہ بھی ٹرسٹ رکھ کے جا رہے ہو کہ یہ تھراپسٹ ہے, مجھے یقین ہے کہ میں اس کے پاس ٹھیک ہو جاؤں گا. میں نے اب اپنا یقین رکھ کے نا نیت کر کے پاس اب اسی کے پاس جانا ہے, میں نے نہیں جگہ جگہ گھومنا. آپ کو تب بھی افیکٹ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے یقین رکھا ہے. وہ یقین میں ہی اتنی طاقت ہے کہ آپ کو اس کا ریوارڈ مل جائے گا. اور جو فیتھ پہ سپورٹ ہے وہ کیا کرتی ہے, آپ کو جو ایک اتنا ٹائم لگنا تھا, وہ بہت ہی کم پیریڈ میں وہ آپ کی چیزیں ریزالو ہونا سٹارٹ ہو گئی. آپ نے کمفرٹ موڈ میں چلے گئے. آپ کی گائیڈنس بہت زیادہ, جو پرنسپلز, اسلامک پرنسپلز ہیں, وہ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں کہ آپ نے کسی ٹروما سے کیسے نکلنا ہے, آپ نے کیسے اس چیز کے ساتھ ٹیکل کرنا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت بھی پڑے گی, کیونکہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کیا کر رہا ہے, آپ کو دنیا سے ٹیکل کیسے کرتے ہیں وہ سکھا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا تھراپسٹ ہے, وہ کیا کر رہا ہے, آپ ایک اسلام کے بارے میں آپ کو لے کے جا رہے, اسلامکلی توکل فیتھ کے ساتھ ساتھ آپ کی سارا کچھ بتا رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے, آپ کی آخرت کو ٹھیک کر رہا ہے. آپ کے ساتھ جو ایک لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے, آپ جسٹ دنیاوی اپنا کام کیا, اپنا کام وائنڈ اپ کیا, جسٹ سو گئے, کھا لیا پی لیا, ریلیکس ہو گئے. یہاں لوگوں کے ساتھ ہی الجھے ہوئے ہیں آپ لوگ, لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہو, لوگوں کے ساتھ میسیجز کا رپلائی کر رہے ہو. یہ جب چیزوں کی طرف ہم سٹک ہو کے رہ جاتے ہیں نا, جو ہماری اصل زندگی ہوتی ہے نا, اس کا جو معنی ہوتا ہے نا, وہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. اور جب ہم چیزوں کو ٹیکل نہیں کر پا رہے ہوتے, وہاں ہمارا جو فیتھ ہوتا ہے وہ بہت ویک ہوتا جاتا ہے. دیکھیں, جب ہم کسی چیز کے ریپیٹیشن کرتے ہیں, جب چیزوں کو دیکھیں,
جب ہم نے چیزوں کو انسٹالڈ کرنا ہوتا ہے نا تو ہم اس کی ریپیٹیشن کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، لیکن جب ہم نے کسی چیز سے نکلنا ہو، بھولنا ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں، وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں، وہ چیز کم کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، ریڈکشن لے کے آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس چیز سے ایسے ہی جب ہم اپنے اسلام سے دوری اپناتے ہیں، جب ہمارے دل میں ایمان تو ہے، وہ تب بھی بہت زیادہ اویک ہوتے ہیں ہم، یا ہمارے ایک پاور والا سین آتا ہے جب ہم کیا کرتے ہیں، جب ہمیں کوئی پرسن ہے وہ کہہ دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارے دل میں بہت پختہ یقین ہے. کہنے سے نہیں، کرنا ہے. پریکٹیکل بہت امپورٹنٹ ہے، اور جب تک آپ پریکٹیکل نہیں کرو گے، آپ کی وہ چیز جو ہے، وہ عادت، ایک پختہ یقین ہے، وہ کم ہوتا جائے گا، آپ کا فیتھ ویک ہوتا جائے گا جب آپ اس چیز میں ایک گیپ لے آؤ. انڈرسٹینڈنگ ٹراما ان اسلامک کانٹیکسٹ. لائف ایز اے ٹیسٹ. آپ نے کیا کیا کہ زندگی کو ایک امتحان سمجھا، کہ زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس آئیں گے. آپ نے اس چیز کو اگری کیا، آپ نے اس چیز کو مانا کہ نہیں، میری زندگی ہے، یہ ٹیسٹ ہے، ایگزامز ہے، اس میں یہ چیزیں مجھے فیس کرنی پڑیں گی. کیونکہ آپ کدھر ہے؟ آپ ریالٹی میں. ایز اے سائیکولوجی اسٹوڈینٹ، ایز اے سائیکولوجسٹ، آپ کو اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف میں دیکھیں، پرسنل اور پروفیشنل لائف سب کا بہت ڈفرینس ہوتی ہے، سب کی ڈفرینٹ ہوتی ہے، ان میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے جب ہم بات کریں. لیکن کوشش کریں کہ آپ میں وہ چیز نظر آئے. آپ سائیکولوجی کے اسٹوڈنٹ ہو، آپ میں کوئی نہ کوئی تو چیز نہ جو سب سے ڈفرینٹ ہو، وہ آپ میں ایک چیز چھلکے کہ نہیں، یہ سائیکولوجی اسٹوڈنٹ ہے، یہ سائیکولوجسٹ ہے، یہ تھراپسٹ ہے. جب ہم ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں تو ہم نے کن چیزوں پہ بلیو کرنا ہے؟ جو ریشنل ہے، جو ریئل ہے. ہم نے ریشنل چیزوں کی طرف نہیں جانا، نہ ان ریئلسٹک چیزوں کی طرف جانا. ہم نے زندگی کے معنی کو سمجھا، زندگی کے معنی کے. ہم نے کیا کیا؟ زندگی ایک ٹیسٹ ہے. ہمارے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے، جب ہم اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو اس کو بھی یہ سمجھانا بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ ٹیسٹ بلیورز وتھ ہارڈ شپ. اللہ تعالیٰ کی جو مطلب جب ہماری زندگی میں کوئی ٹیسٹ ہے تو وہ بہت مشکل ہو سکتا ہے. As mentioned in Surah Al-Baqarah, these perspectives give meaning to suffering. کہ آپ کی لائف کیا ہے؟ ایک ٹیسٹ ہے. سورت بقرہ میں واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو، جو بیسیکلی جو اس کے میننگ ہے، اس کے ساتھ سفر کیسے کرنا، اس سے نکلنا کیسے. سورت بقرہ میں آپ کی زندگی کو بتایا گیا ہے کہ سورت بقرہ ایک مثال ہے کہ مشکلات آئیں گی، لیکن مشکل کے ساتھ ساتھ جب تک آپ صبر رکھو گے، توکل ہوگا آپ کا، تو آپ اس مشکل سے نکلو گے. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. جب ہم یہ آیت سنتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو ایک دلی سکون ملتا ہے کہ جب تک ہم اس مشکل میں رہ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارا بلیو بڑا اسٹرانگ ہے، ہم اگر یہ سمجھے کہ زندگی ہے، زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہیں گے. ایک ٹیسٹ ہے، اس ٹیسٹ کو ہم نے پاس کرنا ہے. دنیا کے ٹیسٹ کو ہم پاس کرتے ہیں کہ محنت کرتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اچھے مارکس لینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس جب زندگی کو ہم ٹیسٹ سمجھنے لگ جاتے، اٹس مین کہ وہ آخرت کے ساتھ ہمارا ایک بن گیا ہے، ایک یقین ہے. مشکلات آئیں گی، جو ہارڈ شپس ہیں، ان کے ساتھ نکلنا کیسے ہے. جب ہم سورت بقرہ کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور مشکل کو ہم نے ڈیل کیسے کرنا، اس ٹیکل کیسے کرنا اس ہیپننگ کو. دیکھیں، پوزیٹیو اور نیگیٹو تھنکنگ ہے. سارے اسٹوڈنٹ سائیکولوجی کے بیک گراؤنڈ سے. دیکھیے، پوزیٹیو اور نیگیٹو تھنکنگ میں نا ایک فرق ہے. ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ نے پوزیٹیو رہنا. اب میں نے ایک چیز سوچی، میں نے اس چیز پہ ورک کیا کہ ہم تو آل ٹائم پوزیٹیو رہ ہی نہیں سکتے. ہم آل ٹائم، ہمیں نیگیٹو بھی نہیں رہنا چاہیے. ان دونوں میں بیلنس ہونا چاہیے. نہ تو ہم آل ٹائم ہم نیگیٹو رہ سکتے ہیں، نہ ہم آل ٹائم پوزیٹیو رہ سکتے ہیں. اگر دونوں میں ایک ایکسیسو موڈ پہ چلے جائیں گے تو ہماری لائف کیا آٹومیٹکلی ڈسٹرب ہونا سٹارٹ ہو جائے گی. اسی لیے پوزیٹیو تھنکنگ کا ایکچولی میں جو مطلب ہے وہ کیا ہے کہ جب آپ پہ کوئی نیگیٹو سچویشن آتی ہے، کوئی ہیپننگ آتی ہے، آپ نے اس کا جو اس ٹائم پوزیٹیو رہنا ہے، اس کا سولوشن فائنڈ کرنا ہے.
पॉजिटिव तो आप मतलब पॉजिटिव थिंकिंग एक जो नेचुरल प्रोसेस है वो तो नहीं, आप फौरन से पॉजिटिव नहीं सोचोगे, लेकिन आपने खुद को मोटिवेट करना है कि मेरे पे ये सिचुएशन आ गई है, अब मैंने इससे निकलना कैसे, मैंने इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है, वो सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करनी है, ना कि आप उस सिचुएशन में स्टक होकर रह चुके। वहां आती है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है आप पे जब जब कोई नेगेटिव सिचुएशन आई, आपने पॉजिटिव सोल्यूशन ढूंढना है, सोल्यूशन फाइंड करना है कि ठीक है ये सिचुएशन तो आ गई है, सिचुएशन तो आ गई है, मैं इससे निकलूं कैसे। अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। देखिए ट्रॉमा कैन बी, देखिए स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है ना एक पर्सन की, उसको हमने किसी भी पर्सन की रूहानियत है ना, उसको एक डेवलप कैसे करना है। इट कैन इंक्रीज पेशेंट एंड क्लोजनेस टू अल्लाह। कोई भी पर्सन है उसकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे आपने वर्क ऐसे करना है, उसको इंक्रीज ऐसे करना है, सब्र रख के और अल्लाह ताला के साथ क्लोज होके, अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करके, तब आपकी जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है वो इंक्रीज मोड पे जाएगी। जब आपने उसमें दो चीजें करनी है, हर पेशेंस एंड क्लोजनेस टू अल्लाह, उसके साथ साथ बैलेंसिंग फेथ एंड इमोशन। आपने फेथ और इमोशन में बैलेंस कैसे लेके आना है। इस्लाम इनकरेजेस एक्नॉलेजिंग पेन व्हाइल मेंटेनिंग होप इन अल्लाह प्लान। उसके बाद द बैलेंस इज क्रूशियल फॉर हीलिंग। जब हमने इस पे उम्मीद रखी, अपनी लाइफ को मेंटेन किया, सब्र को मेंटेन किया, आपने अपना जज्बा, अपने एक जज्बे को पहचाना, समझा कि नहीं मैंने अपनी ये जो मुझे पेन है, हैपनिंग है, ये जो मैं दर्द महसूस कर रहा हूँ, आपने उम्मीद रखनी है कि इस दर्द से मैं निकलूंगा, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने एक हमारी जिंदगी में अल्लाह ताला ने बेस्ट प्लान, अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर, कि मेरे लिए अल्लाह ताला ने एक और बहुत अच्छा प्लान किया होगा और प्लान रखा होगा, और मुझे एक बहुत ही अच्छी चीजों से नवाजेंगे, जो मैंने अभी तो ये मैं दर्द महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होगा उस पे जो अल्लाह ताला मुझे नवाजेंगे वो बहुत अच्छा होगा। जब हम ये कहते हैं बहुत एक दिल पे पत्थर रख के और सब्र रख के कि नहीं इसमें कोई बेहतरी अल्लाह ताला ने, क्या पता मेरे लिए कुछ बेहतर सोचा हो, लेकिन ये तब हम कहते हैं कि जब हम उस चीज से निकल गए होते हैं, काफी वो दर्द की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। लेकिन आपका जो फेथ है उसको आपने कैसे यकीनी और पुख्ता बनाना है, अल्लाह के साथ बहुत ज्यादा क्लोज होना है। आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ना, आपने सब्र को, पेशेंस का ना एक्चुअली में मीनिंग समझना है कि देखिए जिंदगी है ना, जिंदगी में ये दुनिया जो है ना ये टेम्पोरेरी है। लोगों के डर नहीं, लोगों से डरना नहीं चाहिए, अल्लाह ताला से डरना चाहिए। क्योंकि मैं एक चीज कहती हूँ, लोग हम लोगों में से जैसे ही हम बने वैसे ही लोग बने हुए, कि हमने जो स्टेटस का थोड़ा सा फर्क बना दिया, कोई ज्यादा पढ़ा है, कोई ज्यादा अच्छी पोस्ट पे है, या कोई ज्यादा अमीर है या कोई गरीब है, ये एक स्टेटस बना दिया, लेकिन होते तो वो भी हम जैसे इंसान है। उनको भी वही प्रोसेस यूज करके बनाया गया, हमें भी वही प्रोसेस यूज करके बनाया गया। कि दुनिया में अगर कोई इंसान ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है, उसका आउटपुट मिल गया, अगर कोई स्ट्रगल नहीं करता उसको उतना आउटपुट मिल गया। लेकिन लोगों को अपने ऊपर हावी ना होने दो। इसीलिए जब आप हकूकुल इबाद को ना भूलें, आप उसमें एक बात रखें कि लोगों का ये मतलब डर नहीं है कि लोगों से आप डरते नहीं है, लेकिन लोगों को आप जलील करें, डिसरिस्पेक्ट करें, नो असर्टिवनेस, नो। आपने हुकूकुल इबाद का ख्याल रखते हुए रिस्पेक्ट का रिश्ता बनाना, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, डाउन टू अर्थ। जितना मैं एक चीज कहती हूँ, जितना कोई पर्सन है ना डाउन टू अर्थ होके रहता है ना, अल्लाह ताला उसको उतना ही नवाजते हैं। उसके बाद जब आपने कोई भी चीज है उसमें बैलेंस लेके आए, आपने उसमें बैलेंस रखा, तो आपके इमोशंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि आपने क्या किया, अपने फेथ और इमोशंस में बैलेंस रखा। और वो बैलेंस कैसे आएगा, कि वो बैलेंस एक मतलब मुश्किल है ना, कोई भी चीज आप करोगे उसमें आपको स्टार्टिंग में मुश्किल होगी, लेकिन आपने स्ट्रगल नहीं छोड़नी। और वो मैं स्ट्रगल आज आपको बेसिकली बता रही हूँ कि वो स्ट्रगल क्या है, वो फेथ की में
پیشنس ہے, فیتھ ہے, پریئرز ہے, ریسائٹس ہے, اسلامی تعلیمات ہیں, اسلامی گائیڈنس ہے. صبر, پیشنس اینڈ توکل, ٹرسٹ ان اللہ اینڈ پیشنس. Patience is a central Islamic value during hardship. It's mentioned in Suratul Asr as a key to success. دیکھیں, جب آپ پہ کوئی مصیبت آئی, آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا, آپ نے اس صبر کے دامن کو پکڑتے ہوئے آپ نے سورۃ العصر پڑھا, اس کی تلاوت کی. کیا آپ کو نہیں پتا کہ جب ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں, یہ چیزوں کو سنتے ہیں, جب ہمارے لیے یہ بہت افیکٹو ہوتی ہیں, تو ہم جب ان کو پریکٹیکلی اپنی لائف پہ اپلائی کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں, ہمیں فوراً سے اس کا آؤٹ پٹ ملتا ہے. کیونکہ میں نے یہ چیزیں ایکسپیرینس کی ہوئی ہیں, مجھے پتا ہے, مجھے لگتا ہے اگر میں نے یہ چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں, مجھے آؤٹ پٹ ملتا ہے تو سب کو ملے گا. شاید کسی کی تھوڑی بہت اسٹرگل میں وہ کمی ہوگی. ساتھ آپ صبر کا دامن نہیں چھوڑتے, آپ سورۃ العصر کی تلاوت کرتے ہو, آپ کو ایک دلی سکون ملتا ہے, آپ ان چیزوں سے نکلتے ہو, آپ ویلیو سمجھتے ہو, صبر کی ویلیو. ہماری لائف میں نا, میں کہتی ہوں ہر بندے کو نا ترجمہ و تفسیر کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا چاہیے. کیونکہ ٹرانسلیٹ آپ جب تک عربی کو پڑھتے جاؤ گے, آپ جسٹ عربی کو پڑھو گے, لیکن اس میں جو ایکچولی میں بات کیا کی ہوئی ہے, لکھا کیا ہوا ہے, اس عربی کا مطلب کیا ہے, وہ تبھی آپ کو پتا چلے گا جب آپ ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھو گے. توکل, جب آپ کا ٹرسٹ, ایکسپٹنگ اللہ ول اینڈ ٹرسٹنگ ہز وزڈم, جب آپ نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں بہتری تھی, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مشکلات میں ڈالا ہے, تو وہ میرے لیے جو میرا نیکسٹ اسٹیپ ہوگا وہ بہت کمفرٹ ہوگا, پرووائڈس کمفرٹ, کہ مجھے اللہ تعالیٰ ایک بہترین چیز سے نوازیں گے. میرے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی کا جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ بہت کمفرٹ رکھا ہے, مجھے سب ملے گا. جب ہم ایسی باتیں اپنے آپ سے کرتے ہیں نا, ہمارا جو فیتھ ہے نا بہت اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے. کوشش کرے آپ کی جو گیدرنگ ہے, جدھر آپ بیٹھتے ہیں وہاں اسلامک ٹاپکس پہ نا زیادہ نہیں, تھوڑی یا 2-3 باتیں ضرور کیا کرے. اس سے کیا ہوتا ہے, جو سننے والے ہوتے ہیں وہ ایک محفل ایسی بن جاتی ہے کہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. اسی لیے کوشش کرے اپنے سینئرز میں بیٹھے, سینئرز بھی ایسے نہیں ہو کہ جو بالکل ہی ایج میں جسٹ بڑے ہوں, جن کے پاس واقعی میں کوئی نالج ہو, جو واقعی میں پروفیشنل ہو, جن کو پتا ہو. وہ بھی ایک ایکسپوئر ہے. کاؤنسلنگ اپروچ, encourage survivor to adopt patient and trust and coping mechanisms. These rituals can provide inner strength and دیکھیں, ایک پرسن ہے, اگر وہ اس کی اپروچ ہے وہ کاؤنسلنگ لینے جاتا ہے, یہ بھی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں 3 سٹیپ ہے, صبر, پیشنس اینڈ توکل. اس کے بعد صبر ہے, توکل ہے, کاؤنسلنگ اپروچ ہے, کہ اس کی یہ تینوں چیزیں ہونی چاہیے, دین ہی وہ کسی ٹراما سے ہیل کر پائے گا بہت جلدی. دیکھیں ایک تھراپی لیتے لیتے آپ کو ٹائم لگ جائے گا, تب آپ اسلام اور سائیکولوجی کو فالو کرو گے, آپ کے وہ جو اتنا 1-2 ہفتے کا کام تھا نا, وہ بالکل ہی تھوڑے دن لگیں گے اس میں. لیکن جو نیکسٹ ہوگا وہ آپ کا بلیف وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا آپ کی. اس کے بعد دعائیں, دیکھیں دعا, سپلیکیشن اینڈ پریئرز اینڈ ہیلنگ ٹولز. اس کے سب سے پہلے دعا ان ڈسٹریس, دعا از کروشل ڈیورنگ ایموشنل ڈسٹریس. دیکھیں ایک چیز میں نے مطلب نا, مجھے نا بہت مزہ آیا, مطلب میری اسپیشلائزیشن نا میری فیوریٹ ہے, کہ دیکھیں جب واقعی میں جب ہم سوچتے ہیں کہ نہیں, یہ وہی باتیں کی ہوئی ہیں جو ایک انسان ہے اس کی لائف میں ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے. ایک پرسن ہے وہ بہت ایموشنلی نا بہت زیادہ ٹوٹا ہوا ہے, کیا وہ اس ٹائم دعا کر سکے گا؟ نہیں. وہ جتنا ٹوٹا ہوا ہے اس کو ہوش ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ تھوڑا سٹیبل ہوگا تو دین وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ میرا ساتھ دے, مجھے اس چیز سے نکالے. لیکن جب وہ بہت زیادہ ٹوٹا ہوا ہے, وہ بہت زیادہ مایوس ہے, اس کا مطلب وہ کسی سے بھی کہتا ہے کہ مجھے کسی سے کوئی نہیں, وہ اپنے میں گم ہے, تنہا لونلی نیس, اس کو بہت زیادہ چیزیں فیوریٹ بن جاتی ہیں اس کی.
اس ٹائم دعا میں دیکھیں اٹس اے ڈائریکٹ کنیکشن ٹو اللہ آفرنگ کمفرٹ اینڈ ہوپ. آپ نے جی اپنا مائنڈ کر لیں. جی رضوان اپنا مائک آپ میوٹ کر دیں. اسٹوڈینٹس مائک جو ہے نا اپنا میوٹ رکھا کرے تاکہ کلاس میں ڈسٹربنس نہ ہو. اس کے بعد کیا کہ آپ کوئی بھی پرسن ہے اس ٹائم وہ دعا نہیں کر سکتا. وہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنا کنیکشن جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. جب آپ بہت زیادہ ایموشنلی ڈسٹریس فیل کر رہے ہو, آپ ایموشنلی بہت بریک ہو, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اسی ٹائم جو اپنا کنیکشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنا لینا ہے, لیکن امید کے ساتھ, توکل کے ساتھ, اور ایک لمبا سا سانس لینا ہے, ڈیپ بریتھنگ کرنی ہے, اور خود کو کیا کرنا ہے ریلیکس کرنے کی کوشش کرنی ہے. سالہ اینڈ ذکر, ریگولر پریئرز اینڈ ریممبرنس آف اللہ پرووائڈ اسپرچوئل کمفرٹ اینڈ انر پیس. دیکھیں جب آپ ڈیلی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, تو آپ کو ایک دلی سکون ہوتا ہے, قلبی سکون ہوتا ہے, ذہنی سکون ہوتا ہے. دس سینٹر دی مائنڈ اینڈ ہارٹ. دیکھیں کہ یہ کیا ہے, آپ کا ذہنی سکون ہے اور قلبی سکون ہے, ان کے جو درمیان والی بات وہ کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کر رہے ہو, آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہو. جب آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہو, آپ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے کلوز ہو, تو آپ کی وہ جو کوئی بھی سچویشن ایسی آ جاتی ہے, اس کا جو آپ کو سولوشن ہے نا وہ بہت جلدی ملنا سٹارٹ ہو جاتا ہے, خود بہت راستے نکل. جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پہ اتنا کرم کیا ہے کہ میرے خود بخود اللہ تعالیٰ نے راستے بنا دیے, کہ میرے پہ ایک سچویشن تو آ گئی لیکن میرے لیے خود بخود راستے کھلتے گئے. Practice application. Encourage client to engage in personal prayer and supplication. آپ نے پریکٹیکل ایسے کروانا ہے کہ آپ نے اپنے کلائنٹ کو کہنا ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے, دعائیں نہیں چھوڑنی, اللہ تعالیٰ پہ توکل نہیں چھوڑنا. These practice can be powerful tool for emotional healing. کہ یہ ایک ایسا پاورفل ٹول ہے, یہ کیا کرتا ہے کہ آپ کو ایموشنلی ہیل کرتا ہے, آپ کو ایموشنلی اسٹرانگ بناتا ہے. کہ آپ کیا کر رہے ہو, اپنے کلائنٹ کو اپنی اس چیز پہ ایک ہوم ورک دینا ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے, آپ نے دعائیں نہیں چھوڑنی, نماز نہیں چھوڑنی. اس کے بعد دی قرآن اینڈ حدیث سورسز آف ایموشنل اسٹرینتھ. سورس کیا ہے, ایگزامپلس, ایپلیکیشن, قرآن پاک, سورۃ دیکھیں جب آپ نے سورۃ سب سے پہلے جب قرآن پاک میں بات کریں تو سورہ الانشیرہ کی بات کی ہم نے کہ آپ نے اس کی تلاوت کی. فائنڈنگ ایز ان ہارڈ شپ, کہ آپ کو اس کی مشکلات کا کیا سکون ملا, اس کی جو ایزینس تھی آپ نے جانا کہ مشکل کی جو آسانی تھی اس کی طرف کیسے جانا ہے, وہ آپ نے سورۃ الانشیرہ پڑھ دی. اس کے بعد حدیث, پروفیٹک ٹیچنگ آن گریف, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جو میتھڈ طریقے پڑھے جو انہوں نے کسی بھی مطلب کہ انہوں نے جب وہ بہت زیادہ افسردہ یا مطلب ان کی لائف میں بہت زیادہ غم آتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے, پروفیٹک ٹیچنگز آن گریف, وہ آپ نے معاملات دیکھے, وہ آپ نے ان کی لائف پہ غور و فکر کیا کہ وہ کیا کرتے تھے جب ان کی لائف میں بہت زیادہ غم آتا تھا. مینیجنگ لاس اینڈ پین, کیونکہ ہم نے اسلام کی تعلیمات پہ نا, ہمارا جو ایز اے مسلم ہمیں اسلامی تعلیمات پہ غور و فکر کرنا ہے. مینیجنگ لاس اینڈ پین, آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے اپنی تکلیف کو. اسلامک ٹیچنگ, کانسیپٹ آف ڈیوائن وزڈم, فائنڈنگ میننگ ان سفرنگ, کہ کوئی بھی چیز ہے نا آپ نے اس کا کانسیپٹ سمجھنا, کہ جو کانسیپٹ ہے, یہ جو تکلیف کا کانسیپٹ ہے
یہ کیا ہے، یہ اس سے میں نکل سکتا ہوں کہ نہیں. جب تک ہم آپ سے کوشچنز نہیں کریں گے، جب ہم اپنے اللہ تعالیٰ پہ ہمارا بلیو وہ اسٹرانگ نہیں ہوگا، وہ ہم اس چیز سے نکل ہی نہیں پائیں گے. کیونکہ ہمیں نہیں پتا اس چیز کے ساتھ ہم نے ٹیکل کیسے کرنا ہے. کیونکہ ہم نے کیا کیا، بالکل ایک کمرے میں بند ہو کے بیٹھ گئے ہیں، ہمیں نہیں پتا باہر کیا چل رہا ہے، ہم نے نہیں اسٹرگل کی کہ اس چیز سے نکلنا کیسے. اسلامک کاؤنسلنگ ٹیکنیکس فار ٹراما. سیلف ریفلیکشن. سیلف ریفلیکشن از موسٹ امپورٹنٹ. انکریج پرسنل کنیکشن ود اللہ تھرو. دیکھیے، جب آپ نے کیا کیا، سیلف ریفلیکشن کی، کہ آپ نے مائنڈفل پریکٹسز کی، آپ نے اپنی ذات کو پہچانا، دیکھا، کیتھارسس کیا کہ میں ایکچولی میں ہوں کیا، میں اپنی لائف کیسے گزار رہا ہوں، سروائیو کر رہا ہوں، میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کلوزنس ہے وہ کتنی ہے، میرا اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کتنا ہے، کمی ادھر تو نہیں آ رہی. ہم نے آج کل سوچنا ہی چھوڑ دیا. جیسے چل رہا ہے، جیسے سسٹم چل رہا ہے اوکے ہے. اگر ادھر کوئی پریشانی ہوگی، لے کے اس کو بیٹھ کے اسٹریس اینزائٹی میں، ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر میں اس کو کنورٹ کر دیا ہیپننگ کو. ڈیٹ سے بلا نہیں رہے، لوگوں کے ساتھ کنیکشن ختم کر دیا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، یہ ساری چیزیں کر دی. لیکن یہ نہیں کیا کہ اٹھ کے نماز پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی. یہ جو اب میں آپ کو یہ صورتیں ہی تو بتا رہی ہوں نا، کہ یہ آپ نے جب آپ مشکل میں ہو یہ پڑھیں، جب آپ نے اپنی زندگی کی وہ مشکلات کے بارے میں تو سورۃ البقرہ پڑھیں گے. ساری صورتیں کیا ہے، جب آپ ان کی تلاوت کرتے ہو آپ ادھر نہیں آتے. آپ اپنی جو لائف سٹائل کا ٹوٹلی جو بیس ہے وہ دنیا میں ہی، جس طرح وہ ایک آپ موویز میں بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ کوئی بالکل بہت زیادہ سیڈ ہے کوئی، تو وہ بالکل اتنا والیوم، میوزک کا والیوم اس نے اوپن کیا ہوا ہے، وہ سن رہا ہے. نان ایز اے مسلم تو نہیں ہم کہتے کہ میوزک از تھراپی. نان مسلم کیا کہتے ہیں، میوزک از تھراپی، کہ جب آپ میوزک سنتے ہو تو ایک یہ تھراپی ہے. ہم تو نہیں کہہ سکتے ایز اے مسلم، یہ ہم بات نہیں کر سکتے. اسی لیے ہم کیا کریں، ان چیزوں کو کاپی کریں. ہم میوزک لگا لیں گے، سیڈ سیڈ وہ سننے لگ جائیں گے، میوزک سننے سٹارٹ کر دیں گے. کیونکہ ہم نے کیا کیا، ہم بہت زیادہ ڈپریسڈ فیل کر رہے ہیں. میوزک یہ نہ لگاؤ، کوئی سیڈ سانگ لگاؤ، کیونکہ میرا جو موڈ ہے وہ بہت زیادہ ڈپریسڈ. ہم اپنی ذات کو ہی بھول چکے ہیں. ہم نے غور و فکر کرنا ہی چھوڑ دیا. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ میں جو میوزک سن رہا ہوں یہ قرآن پاک میں یا اسلامی تعلیمات تو مجھے گائیڈ ہی نہیں ایسے کرتی کہ آپ جب پریشان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں ہے کہ یہ تو میں ان چیزوں کی طرف کیوں جا. ہماری ضمیر میں نا تھوڑا وہ اس کو جو مطلب اس کو اویک کرنا ہے وہ نہیں ہمیں پتا. ہم انہی لوگوں کی کاپی کر رہے ہیں جو سٹائلش ہے، جو سوشل میڈیا پہ ہے. سوشل میڈیا پہ انہوں نے بال کھولے ہوئے ہیں، یا وہ بہت زیادہ کیا سٹائل کر رہے ہیں، کاپی کر رہے ہیں، جیسے انہوں نے پکچر بنائی ہے ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کی لائف سٹائل کو دیکھ رہے ہیں، ویسے ہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی لائف بھی ویسے ہی بنائیں. کیوں؟ یہ دنیا تو ختم ہو جانی ہے، ہم اس کو کیوں اتنا فالو کر رہے ہیں، اس کو کیوں اتنا دیکھ رہے ہیں؟ ہم نے تو اسلام کی تعلیمات کو فالو کرنا ہے نا. اور جب تک ہم اسلام کی تعلیمات کو فالو نہیں کریں، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ ذہنی سکون یا قلبی سکون کی طرف آئیں. اسلامک مائنڈفلنس. یوز ذکر اینڈ میڈیٹیشن ایز ٹول کامنگ اینڈ مائلڈ. دیکھیں، اب ہم جب مائنڈفل ایکسرسائز کی طرف آتے کہ اسلامک مائنڈفل ایکسرسائز کیا ہے، نیچر کو فالو کریں، کھلی فضا میں بیٹھے، نیچرل واک کریں، گرینری پہ گرینری جو ہوتی ہے جہاں دیکھے وہ دیکھے، صبح صبح کی تازگی جو ہے، فریشنس وہ دیکھے. ہم کیا کرتے ہیں اپنی لائف میں اتنے زیادہ بیزی ہیں کہ بہت زیادہ فری ہوتے ہیں تو سو جاتے ہیں، یا اگر پوری رات نہیں سوئے تو صبح 10-11 بجے اٹھے ہیں. یہ چیزوں کو ہم بھول ہی گئے. تو مجھے یہ بتائیں، جب ہم نے ایک غلطی نہیں ہے، دو غلطی نہیں، بہت ساری غلطی ہیں ہم لوگوں میں، تو ہم کسی چیز کی بہتری کی طرف اتنی جلدی اس کا جو ہم کہتے کہ نہیں یہ آج مسئلہ ہوا ہے، یہ سارٹ آؤٹ بھی کل تک ہو جانا چاہیے، آج ہی. اگر صبح میں مسئلہ ہوا ہے تو شام تک یہ سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے. کیسے؟ آپ نے اس مسئلے کو تو دیکھا ہے، لیکن آپ کی جو غلطیاں تھیں آپ نے وہ نہیں دیکھی. آپ نے سیلف کیتارسس نہیں کیا، آپ کو سیلف اویئرنیس نہیں ہے.
آپ نے کلوزنس ٹو اللہ یہ نہیں دیکھا, آپ نے اپنے فیتھ کی بات نہیں کی, آپ نے اپنا ذکر نہیں چیک کیا کہ میں کتنا ذکر کرتا ہوں. آگے, انٹیگریٹڈ اپروچ کمبائن اسلامک ویلیو ود ماڈرن کاؤنسلنگ ٹیکنیکس لائک CBT ٹو ایڈریس ٹراما ہولسٹیکلی. اب ہم جب انٹیگریٹڈ اپروچ کی طرف جاتے ہیں, دیکھیں اسلام اور دنیا دونوں کا ہے, تھراپسٹ کی بھی بات ہے, اسلام کی بھی تعلیمات پہ بھی بات ہے. اب ہم نے سائیکولوجسٹ کے پاس جانا ہے, سائیکولوجسٹ کو کیا کرنا چاہیے, CBT اپلائی کرنی چاہیے اسی ٹراما سے نکلنے کے لیے. ایز اے تھراپسٹ CBT یوز کریں گے اور اسلام کی تعلیمات ہے, دونوں کا کمبینیشن میں نے آپ کو بتا دیا. سوشل سپورٹ ان دی اسلامک کمیونٹی, اما سپورٹ, آپ کی جو ہماری جو اما سپورٹ ہے وہ کتنی ہے, آپ کو اسلامکلی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ایکچولی میں بتائے جا رہے ہیں کہ نہیں. The Islamic community plays a crucial role in providing emotional support and care. کہ آپ کو ایموشنلی سپورٹ اینڈ کیئر کتنی مل رہی ہے, آپ کو کسی چیز کے بارے میں کتنا گائیڈ کیا جا رہا ہے, آپ کو ایکچولی میں صحیح گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ نہیں. آپ اگر دیکھیں مولوی ہے نا, اسلام ہمارا اتنا نہیں ہے کہ جتنا انہوں نے جو ہے نا بڑا چڑھا کے بتا دیا ہے کہ ہمیں ہمیشہ وہی پہلو دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ سزا ملے گی, آپ کو وہ سزا ملے گی. تو ہمارا نا ایک کانسیپٹ کہ اسلام بہت ڈیفیکلٹ ہے, مطلب تو ہمیں یہ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے وہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ جن کی بعد میں بات ہے. جب ہم ریوارڈز کی بات کرتے ہیں نا تو ہمارا دل بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. دیکھیں ڈرنا ایک ڈر خوف ہونا چاہیے, لیکن جب ہم ڈر خوف سے سٹارٹ کرتے ہیں, کوئی بھی چیز کا سٹارٹ لیتے ہیں تو وہ اتنی پختہ نہیں ہوتی جتنا ہم ریوارڈ سے سٹارٹ لیتے ہیں, جتنا پوزیٹیو ورڈنگ سے سٹارٹ لیتے ہیں. فیملی اینڈ فرینڈس انکریج, دیکھیں فیملی اینڈ فرینڈس کا بہت زیادہ رول ہے کہ آپ اسلامک کمیونٹی میں اور سوشل سپورٹ ان دی اسلامک کمیونٹی, کہ آپ کی فیملی آپ کو کتنا سپورٹ کریے کسی ٹراما سے نکلنے کے لیے, کوئی فرینڈ ہے وہ آپ کو کس طرح اسلامک گائیڈنس سے آپ کو کسی ٹراما سے نکال رہی ہے, یا وہ کس تھراپسٹ کا آپ کو بتاتی ہے. یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے, فیملی سپورٹ اینڈ فرینڈ. Compassion. Islamic teaching emphasizes compassion and brotherhood, sisterhood in helping others. دیکھیں through thought time. کوئی بھی آپ کا کمپیشن ہے, یا مطلب آپ کسی بھی چیز کو لے کے آپ کے بہن بھائی یا آپ, ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس جو مطلب ایک مسلمانوں کا نا ایک کانسیپٹ ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اب جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جب دیکھیں ہم جب اسلام کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں نا, ایک چیز سے دوسری چیز, دوسری چیز سے تیسری چیز جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بات کی ہے, اس میں کیا بات کی ہے, ہمیں جو غور و فکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہوا ہے, کون سی چیز ہمیں کتنا فائدہ دے گی, جب ہم ان چیزوں کا ایک اسٹرانگ بلیف رکھتے ہیں نا, ایک پیشن رکھتے ہیں, تو ہمارا کیا ہے وہ ایک وہ بنتی ہے, ہماری ایک سیلف کمیونٹی بنتی ہے کہ مطلب ہم اپنے ہی اندر سے وہ ایک چیزیں وہ انوینشن کرتے ہیں, یا وہ ایک اپنے ہی اندر کی وہ جو تھنکنگ ہے اس کو کلیئر کرتے ہیں, یا کوئی بھی مسئلہ ہے اس کا سولوشن خود فائنڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اوور کمنگ گلٹ, شیم اینڈ اسٹگما. Addressing guilt. Islamic counseling can help survivor overcome feelings of guilt and shame. The emotions are common but can be healed. دیکھیں اب ایڈریسنگ گلٹ, کوئی بھی اگر ایک پرسن ہے اس کے دل میں کوئی مطلب کوئی ایسی بات چل رہی ہے جو اس کو دن رات سونے نہیں دیتی, کوئی گلٹ ہے, اب اس کو ایڈریس کرنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کسی پرسن کے ساتھ شیئر کر رہے ہو, آپ اپنے تھراپسٹ کے ساتھ شیئر کر رہے ہو, وہ آپ کو گائیڈ کیسے کر رہا ہے, وہ آپ کو ایکچولی میں بتا کیسے رہا ہے کہ نہیں یہ غلطی آپ سے ہوگی ہے لیکن اس کا سولوشن بھی ہے. یہ کہنا بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ہر غلطی کا کوئی نہ کوئی اس کا معافی تلافی بھی ہوتی ہے, لیکن وہ طریقہ کیا ہے وہ آپ کو گائیڈ کرنا چاہیے. اتنے پروفیشنل وے کا مطلب کیا ہے کہ آپ بہت زیادہ کچھ لرن کر کے کسی کرسی پہ بیٹھے ہو.
اپنے نام کے ساتھ تھراپسٹ، سائیکولوجسٹ یہ لگا لینا. دیکھیے اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا سوشل ایکسپوجر کتنا، آپ کا سیلف ایکسپوجر کتنا، آپ کا ایکسپیرینس کتنا. ایکسپیرینس یہ نہیں ہوتا کہ ایج کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ایج کے ساتھ آ رہا ہے. کم ایج میں آپ کا ایکسپوجر بھی بہت زیادہ ہے نا، وہ بھی ایکسپیرینس ہے. پاکستان میں یہ چیز بہت، پاکستان سے نا میں ایک دو چیز بڑی اختلاف ہے کہ ہمیشہ وہ بندہ ڈھونڈتے ہیں جس کی ایج زیادہ ہے، کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ اس بندے کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے. ایکسپیرینس بیس کرتا ہے. میں اس چیز کو مانتی ہوں، میں اس چیز کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کی ایج کو تو آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن ہم ان لوگوں کو کیوں نگلیکٹ کریں، اگنور کریں ہیں کہ جن کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے، جنہوں نے ہر چیز میں ایکسپوجر بہت زیادہ لیا ہوا ہے. ہم ان لوگوں کو اگنور کیوں کر رہے ہیں؟ کیٹیگریز بنائیں. دیکھیں اگر آپ پک کریں ان لوگوں کو جن کی ایج بھی ایکسپیرینس بھی بہت زیادہ ہے، ان لوگوں کی بھی ایک کیٹیگریز بنائیں جن کا ایکسپوجر ایج سے زیادہ ایکسپوجر ہے. ہم ان کو کیوں اگنور کریں، نگلیکٹ کریں؟ ہم نے کیا ایک چیز اسٹیگماٹائز، اس کے اوپر ایک لیبل لگا دیا کہ جی ایج کم ہے، آپ کا ایکسپیرینس نہیں، آپ کو پتہ نہیں. میں نے جسٹ میں یہ کہتی ہوں کہ یہ چیز جسٹ پاکستان میں ہے. اس کے بعد اللہ مرسی، جیسے میں نے بتائی کہ آپ کیا کر رہے ہو جب آپ emphasize Allah's دیکھیں آپ کی زندگی میں آپ نے رحم دل بننا ہے. آپ نے the concept is central to healing and self forgiveness. خود کو معاف کرنا ہے. خود کسی کے بارے میں آپ شیم فیل کر رہے ہو، آپ کو گلٹ ہے کسی چیز کا لے کے، آپ نے کیا کرنا ہے، ہیل ہونا ہے. آپ نے خود کی ذات کو معاف کرنا ہے. سورۃ الرحمان کی تلاوت کر، سورۃ رحمان کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ، سورۃ رحمان کی تلاوت کیا کریں. تب کیا ہوگا کہ آپ کا جو گلٹ ہے، شیم ہے، وہ جو سٹگما آپ کے اوپر لگ گیا ہوا وہ اوور کم ہوتا جائے گا. اوور کم. یہ ٹاپک اتنے مزے کے ہیں نا کہ مطلب آپ کو زندگی اور دنیا کے مطلب سب کے بارے میں آپ کو ڈیل کیسے، آپ کو سب پتا چلے گا کہ اسلام کی اسلامک کاؤنسلنگ میں آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے، اور آپ نے جو مطلب آپ کی سٹڈی ہے دونوں کو جو آپ نے ان کا کمبینیشن بنا کے کسی پرسن کی تھراپی یا اس کی کاؤنسلنگ کیسے کرنی. سورۃ رحمان کی تلاوت کریں. سیلف کمپیشن guide client to find peace and reflecting on Allah compassion. This can foster self-worth and acceptance. دیکھیں سب سے پہلی بات کہ آپ نے سیلف کیتھارسس کروایا، کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہے. آپ اگر پیس کلائنٹس کو بولیں کہ اگر آپ اپنے اندر کا پیس فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو جائے، کلوز ہو جائے، ذکر کیا کریں. اس کے بعد اپنی سیلف ورتھ کو ایکسپٹ کریں کہ آپ کی سیلف ورتھ کتنی ہے، آپ کی سیلف ورتھ کیا ہے. اس کے بعد ہم بات کریں کنکلوژن انٹیگریٹنگ فیتھ اینڈ تھراپی فار ایموشنل ہیلنگ. اب اس کی کنکلوژن کی بات آ گئی ہے. اسلامک پرنسپلز صبر، توکل، دعا اینڈ سوشل سپورٹ آر پاورفل ٹولز فار ایموشنل ریکوری. دیکھیں اب ان ساری چیزوں کی جو کنکلوژن ہے وہ کیا ہے، جو کنکلوژن نکلا ہے، صبر، توکل، دعا اینڈ سوشل سپورٹ آر پاورفل ٹول فار ایموشنلی ریکوری. کہ جب آپ صبر کرو گے، توکل ہوگا آپ کا، دعائیں کرو گے، سوشل سپورٹ آپ کو بہت اچھی ہوگی. یہ ایک بہت پاورفل ٹول ہے جو آپ کو کسی بھی ٹراما سے بہت جلدی ایموشنلی ریکور کر سکتے ہیں. اس میں یہ ساری چیزیں ہونا لازمی. ہولسٹک اپروچ combining spiritual and therapeutic tools lead to دیکھیں comprehensive healing. کہ ہولسٹک اپروچ میں کیا ہے کہ آپ کی اسپرچل کمبائننگ اور تھراپیوٹک ٹولز دونوں بہت امپورٹنٹ ہے، دونوں اسٹرانگ ہونے چاہیے. آپ کو تھراپسٹ کی بھی ضرورت ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کی جو روحانیت ہے، روحانیت کیسے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب آپ کا تعلق بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. آن گوئنگ جرنی ہیلنگ از انوالو ایموشنل گروتھ اینڈ ڈیپ
دیکھیں جب اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت ڈیپ کنیکشن ہے نا آپ کا، اٹس اے کنٹینیوس پروسیس آف فیتھ اینڈ سیلف ڈسکوری. آپ کیا کر رہے ہو؟ خود کو ٹھیک کرتے ہو. آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایت ملتی ہے. جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہدایت ملتی ہے تو آپ کیا کرتے ہو؟ ایک ایسی چیزوں کی طرف جاتے ہو، دی دی ایکچوئل میننگ آف لائف، اس کو سمجھتے ہو. آپ کی جو گروتھ ہے، ایموشنلی گروتھ ہے، وہ بہت اسٹرانگ بن جاتی ہے. آپ اپنے ٹراما والا سین تھا، آپ اس کو کیا کر رہے ہو؟ خود ہی کنسول کر رہے ہو، خود ہی نکلتے جا رہے ہو. آپ کو ایک دلی اور قلبی، آپ کو مطلب دلی اور ذہنی سکون دونوں مل رہے ہیں. کیونکہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک تھراپسٹ کی بھی مدد لی، لیکن آپ نے اسلامی تعلیمات کو بھی سمجھا اس کے ساتھ ساتھ. ہوپ سو اسٹوڈینٹ، سوری فار دیٹ، ہوپ سو اسٹوڈینٹس، آج آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ بھی آئی ہوگی. اگر کسی بھی اسٹوڈینٹس کا کوئی بھی کوشچن ہے وہ پوچھ سکتا ہے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ نہیں تو ہم پھر میٹنگ اینڈ کرتے ہیں. فرسٹ آف آل میم، لیکچر واز ویری فیبولس، بہت زبردست لیکچر تھا. اور اگر پرسنلی کہیں نا تو میرے 2 سوال تھے. اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے کر سکتا ہوں. نہیں جی جی کریں آپ. ہاں، میرے ایک کلیگ تھے، بلکہ ابھی بھی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ صحت دے. وہ نا اس چیز کے بہت زیادہ نا خلاف تھے، اور وہ مطلب اس طرح کہتے تھے کہ اگر ہم ایز اے تھراپسٹ اس کو کہیں کلائنٹ کو کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے دعائیں کرنی ہیں، آپ نے وظیفہ کرنا ہے، تو کہتے تھے کہ اس کا پھر ہمیں کیا فائدہ ہے کہ اگر ہم سائیکولوجسٹ ہو کر وہ والا کام کریں تو اس کو پھر کسی مولوی کے پاس جانا چاہیے تھا. تو ان چیزوں کو تو تھراپی میں ہم یوز کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ ان کا نا ایک اپنا دیکھیے اسکول آف تھاٹ تھا کہ مطلب کہ جو ایک اسلامک ٹچ ہوتا ہے وہ بالکل ایک علیحدہ چیز ہے، اور سائیکولوجی جو ہے وہ ایک بالکل علیحدہ چیز ہے. آپ نے ان دونوں کو جو ایکسپلین کیا ہے، دونوں کو ساتھ لے گئے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں ان سے شیئر کروں گا آپ کی یہ ریکارڈنگ ساری، تو ان کو کافی مدد ملے گی اپنے اس کنفیوژن کو دور کرنے میں. جی دیکھیے، بیسیکلی آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. ایسے ہی میں نے ایک ریسنٹلی یا بہت دیر پہلے، تھوڑی دیر پہلے ہی دیکھا تھا، کلپ دیکھا تھا جس میں ایک تھراپسٹ نے بھی یہی بات بولی تھی کہ آپ جب آپ نے کلائنٹ کو یہ کہنے لگ جاتے ہو کہ نہیں آپ نماز پڑھے، یہ کریں وہ کریں، تو جی ایکچولی میں جو اس کا میننگ ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے، ان دونوں کے کمبینیشن کو سمجھنا ہے. ایک پرسن ہے، جب اس کے پاس جسٹ ایک ایسی تعلیمات ہے جو اس کے پاس بک اس نے پڑھی ہے، جو جسٹ وہ ایک تھراپسٹ کیسے بن سکتا ہے جس اس نے وہی پڑھی ہے. لیکن جب میں نے کلینکل کی میں بات کروں تو میں کلینکل کے اکارڈنگ ہی ڈیل کرتی تھی. لیکن جس اتنا کانسیپٹ پتا تھا کہ نماز پڑھنی ہے لازمی، کیونکہ وہ ڈپریشن انزائٹی کو ریڈکشن لے کے آتی ہے اس میں. لیکن جب میں نے اپنی اسپیشلائزیشن اسلامک کاؤنسلنگ سائیکالوجی میں کی تو وہ بیسیکلی جو ایک کانسیپٹ تھا، ان کا کمبینیشن تھا کہ اسلامک تعلیمات ہمیں کیسے گائیڈ کرتی ہیں. دیکھیے میں نے یہ چیز سنی ہوئی تھی کہ جو بندہ ہے نا قرآن پاک ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کو سائیکولوجی وہ ادھر ہی پڑھ لیتا ہے. جی اسی لیے اسلام اور سائیکولوجی کا نا کنیکشن بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اس کنیکشن کو بس وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے ان دونوں پہ ورک کیا ہے. اور جو پرسن ایک جو انڈیویجولی جو نالج ہے اس کا، تو وہ کبھی بھی اس چیز کو بیٹ نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس کو نہیں پتا. جب آپ نے جو ایک بہت اچھی بات کی کہ مجھے کبھی موقع ملا ہے ان کے ساتھ ریکارڈنگ شیئر کروں گا، تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کا بھی کوئی کوشچن رہے گا، کیونکہ ہم نے کیا کیا ہے، کمبینیشن پڑھا ہے. ہم نے جی قرآن جی پاک کی تعلیمات کو اور جو ایک تھراپسٹ کو، اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے تھراپی کون سی یوز کرنی ہے، ہم نے دعائیں اور صورتیں کون سی پڑھنی ہے جو ایک پرسن ہے جی اس کو جی ٹھیک کرنے بالکل. کے. یہ پیچھے ایک وائرل بھی ہوئے تھے کہ سورہ رحمان سے جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ ہیل ہو رہے ہیں، مطلب کینسر کے پیشنٹس ہیں ہیل ہو رہے ہیں، اور اس کو باقاعدہ سورہ رحمان کی تھراپی کا نام دیا گیا، پیچھے نیوز میں بھی چلتا آ رہا ہے. اور بالکل. جو میں ہے ان چیزوں کا جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ جو بلیف سسٹم ہوتا ہے نا ہمارا، وہ بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے ہمیں فزیکلی بھی ہیل کرنے میں،
اور ایموشنلی بھی ہمیں ہیل کرنے میں جو بلیف سسٹم ہے وہ جتنا اسٹرانگ ہوگا ہماری باڈی اتنی زیادہ امیون ہو جاتی ہے اس چیز سے. Exactly. اور بالکل آپ کو پتہ ہے سورت رحمان جو آپ نے بالکل صحیح بات بولی ہے، تھراپی اس پہ ورک شاپس ہو رہی ہیں، جی اسٹوڈنٹ بالکل. ورک شاپس لیتے ہیں، ڈفرینٹ پلیٹ فارم جو ہے وہ اس پہ ایک ورک شاپ رکھتے ہیں. جی بالکل. اور یہ اس کے ریزلٹس دیکھے بھی گئے ہیں نا، یعنی کہ یہ آن دا ریکارڈ موجود ہیں چیزیں، اور ان کو ایویڈنس بالکل کے طور پر چیزوں کو لیا بھی جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامک سائیکولوجی کا تو بہت زیادہ جو ہے نا ضرورت ہے پاکستان جیسے اس کی صورتحال چل رہی ہے. تو اس معاشرے میں جس طرح لوگ اسلام سے اور دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور ایک مٹیریلسٹک ہوتے جا رہے ہیں، تو اتنے ہی زیادہ وہ پھنستے جا رہے ہیں سائیکولوجیکل پرابلمس کے اندر. وہ ایک نوجوان سے لے کر ایک بوڑھے شخص تک ہر بندہ کسی نہ کسی الجھن کا شکار ہے. وہ ان کے پیچھے بیک اینڈ پہ ہم دیکھیں تو یہ بلیف سسٹمز ہی ہیں، اور یہ ہماری پریئرز اور یہ سارے کنیکشنز ہی ہیں جو ویک ہیں. تو باقی بالکل ماشاءاللہ بہت زبردست ٹاپک تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ہم مزید بھی اگر کبھی رکھیں گے بات تو آپ ہمیں موقع دیجیے گا. اور باقی جو پارٹیسپینٹس ہیں اگر ان میں سے کسی کا بھی کوئی سوال ہے تو کائنڈلی بلا جھجک کریں. جی مجھے ایک سوال جی زبان جاوید، میرا ایک کوشچن ہے. ون بائی ون کر جی لیں. کر لیں. پہلے آئی تھنک سو غازیہ آپ کر لیں، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہے. جی بالکل. میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں نے یہ ویبینار اٹینڈ کیا، بہت اچھا آپ نے لیکچر دیے، بہت انفارمیٹیو تھا، مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا ہے. لیکن میں ایک چیز بس یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، اگر ہم آن لائن سیشن لیتے ہیں تو اس کے لیے 1 منٹ کوالیفیکیشن. غازیہ. ڈیئر پارٹیسپینٹ عاصم اور رضوان، آپ تھوڑا سا کوشش کریں کہ ویڈیو کیم جو ہیں ان کو آپ آف کر لیں. جی غازیہ آپ بولیں. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایز اے ہاؤس وائف جیسے کوالیفیکیشن اگر پی ایم ڈی ہو کلینکل سائیکالوجی میں، تو آن لائن سیشن لینے کے لیے کیا یہ کوالیفیکیشن انف ہے، یا کوئی اس میں پرابلم تو نہیں ہوتا ہے، یا جس طرح پی ایچ ڈی ڈاکٹرز تو لے سکتے ہیں اپنے کلینک سے بھی آن لائن لے سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑی انفارمیشن دے دیں گے پلیز. اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے گریجویشن کی ہے، بی ایس کیا ہے نا آپ نے، اور یہ جی جو مختلف فیلڈز ہیں نا آگے کلینکل سائیکولوجی ہے، اسلامک سائیکولوجی ہے، یہ آپ کی سرٹیفکیشنز ہوتی ہیں. اس کے لیے جو پاکستان میں نے جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے نا، وہ تو سیدھی بات ہے بی ایس والے جو ہیں نا وہ بھی کر رہے ہیں کلینک، ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک سیشنز ہے لے رہے ہیں. اس میں کوئی میں ٹھیک ہے سمجھتا ہوں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول پاکستان میں تو ہے ہی کوئی نہیں ہے کہ اس کی نہ تو کوئی ٹھیک ہے لائسنسنگ باڈی ہے، نہ ہی اس کا کوئی پوچھنے والا ہے. ٹھیک ہے، لوگوں نے ٹھیک نام جی کے ہے ساتھ میں لگایا تھوڑا ہوا ہے اور وہ سروسز دے رہے ہیں. لیکن اگر آپ صحیح پروفیشنل میں کام کرنا چاہتی ہیں نا تو آپ کو باقاعدہ اس کے اندر سرٹیفکیشن لینی پڑتی ہے، ان کلینکل سائیکولوجی لینی پڑتی ہے. اس کے لیے جو 2 کرائٹیریاز ہوتے ہیں، یا تو آپ ایڈوانس ڈپلومہ ان کلینکل سائیکولوجی کر لیں، اور وہ بہت زیادہ ٹھیک ہے جو ہے نا اب اولڈ ہو گیا، اب اس کو جو ہے نا آپ کی ایچ ای سی شفٹ کر رہی ہے ٹورڈ ایم ایس. تو زیادہ جو ٹھیک ہے پریفریبل ہے نا وہ ایم ایس ہوتا ہے، اور اس کی ورتھ جو ہے گورنمنٹ سیکٹر میں بھی بہت زیادہ ہے اور پرائیویٹ ٹھیک سیکٹر ہے میں بھی بہت زیادہ ہے. اس کے بعد آپ کی اپنی پھر سکلز ہیں، جتنی مرضی آپ امپروو کر لیں، جس فیلڈ کے اندر جتنا مرضی آپ جاتے جائیں، یہ آپ کی پھر ٹھیک پرسنل ہے انٹرسٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ پروفیشنلی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں پروفیشنل ایک طریقے کے ساتھ، تو آپ کو پروفیشنل وے کے ساتھ اپنی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے صحیح. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو جی مچ. جی جی اب میں رضوان صاحب اسٹوڈنٹ آپ بات سر کریں. رضوان جاوید، پوچھنے میں سر میں بہت بہت شکریہ سر آپ کا. میں آدھا لیکچر سن سکا ہوں، جیسے ہی میں آیا ہوں میں نے لیکچر آن کر لیا تھا. تو ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ مجھے اس کا سرٹیفکیٹ ملے گا یا نہیں، اور دوسرا میں نے یہ گریف کے حوالے سے تھا. تو میں نے ایک جگہ پہ کام کیا ہوا تھا بہت زیادہ محنت سے، تو پھر وہاں سے میرا کام ختم ہو گیا، لیکن وہاں پہ میرا دل کے ساتھ دلگی سے کام کیا تھا. تو جب کبھی وہاں سے گزر ہوتا ہے تو میرے اوپر وہ سمٹمز آ جاتے ہیں، تو مجھے اس سے کیسے بچنا چاہیے؟ جی میم آپ ذرا اس کو گائیڈ کریے گا.
میم جی آپ نے جو جی رضوان آپ نے جو لیکچر تھا وہ ہول سیشن جوائن کیا ہے؟ یہ میم میں آفس سے جیسے ہی آیا ہوں میں نے جوائن کر لیا تھا. جی اگر میں نے جو بات کی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی بھی بات یا آپ کو کسی ٹراما سے یا کسی گریف سے آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے. ابھی بیسیکلی میری جو ریسنٹ ورک شاپ ہوئی تھی وہ گریف ڈس آرڈر پہ تھی. تو گریف ڈس آرڈر پہ اگر میں آپ کو ریکارڈنگ شیئر کر دوں تو وہ آپ سن لیں کیونکہ اس پہ کافی زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے. جی جی ٹھیک ہے میڈم مجھے میں اس کے ریکارڈنگ اوپر سینڈ کر میم دیں. اس جو پہ آپ کو تھراپی کی بھی ضرورت ہے اور سٹارٹنگ اگر آپ نے تھراپی کی طرف نہیں آپ نے مینجمنٹ تو وہ ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے میں نے اور وہ ایک پورا ایک ڈس آرڈر پہ ہے. ہمارا لیکچر ہوا تھا تو وہ میں کے ساتھ سلائڈ شیئر کر دوں. ہاں جی ٹھیک ہے بالکل میڈم کر دیجیے. ایسی چیزیں جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بینیفیشیل رہتی ہیں. اور میری بھی کمنگ جو ویبنار سیشن ہوگا نا وہ میں نے بھی اس پہ ہی رکھا ہوا ہے گریف تھیراپی کے اوپر. اور میں کل ہی اس کے اوپر پڑھ رہا تھا تو مجھے انٹرسٹ لگی کہ میں اس کو ایکسپلین کروں. تو جو میم آپ بھی کر دیجیے گا اور جو باقی ممبرز ان میں سے کوئی اگر ولنگ ہو تو وہ بھی ہمیں لازمی جوائن کرے. کیونکہ اب آپ کو میڈم کو پتہ ہی ہوگا کہ جو اب DSM 5 TR آیا اس کے اندر باقاعدہ اس کو PGR کا نام دیا گیا ہے. سوری PGD یعنی پرولونگ گریف ڈس آرڈر. تو یہ باقاعدہ اب ڈس آرڈر ڈکلیئر کر دیا گیا ہے اس میں TR کے اندر. تو اس گریف لیے ڈس اب آرڈر. گریف تھیراپی اور یہ جو پرابلمز ہیں یہ پرومیننٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. ان کی جو ورتھ ہے گریف تھیراپی کے نام سے اب اس کو جو ہے وہ کوشش کیا جا رہی ہے. اس میں کافی زیادہ ڈیٹیل ہے گریف کے حوالے سے, اس کی ٹائپس کے حوالے سے, پھر اس کی مینجمنٹ کے حوالے سے. تو انشاءاللہ میم نے بھی اچھا ایکسپلین کیا ہوگا. اس پر ہم میڈم کے ساتھ بھی انشاءاللہ ایک سیشن رکھیں گے. اور جتنا میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں جتنا میں ایڈ کر سکا اپنے سیشن میں بھی ضرور کروں گا. جتنے بھی لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں ایسے ٹاپکس میں لازمی کیا کریں. کیونکہ یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ سائیکولوجیکل ٹاپکس نہیں ہیں. یہ عام عوام والے ٹاپکس ہیں. یہ عام انسان کو جو پرابلمز ہوتی ہیں یہ ان سے متعلقہ ٹاپکس ہوتے ہیں. یہ صرف ہم پروفیشنلز کے لیے نہیں ہیں. یہ بات میں اپنی ورک شاپس میں کرتا ہوں کہ ہم اس کو صرف اب سائیکولوجسٹ تک محدود نہ رکھیں. گریف ہے, ڈپریشن ہے, اسٹریس ہے, انگزائٹی ہے, سائیکولوجسٹ تو آلریڈی پڑھ رہے ہوتے ہیں. ان کو ان چیزوں کے حوالے سے کیا ضرورت ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پرابلمز آج کل پاکستان کی جیسے بات کریں تو بہت کامن ہے. تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو عام لوگ ہیں نا وہ بھی زیادہ سے زیادہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں, وہ سیکھیں اور ان چیزوں پر عمل کریں تاکہ ان کو فائدہ بھی ہو آنے کا, سننے کا. اور کیونکہ جو سائیکولوجی ہے یہ باقاعدہ صرف پڑھنے والا نہیں ہے, یہ ایک اپلیکیبل نالج ہے. یہ تب تک آپ کو فائدہ نہیں دیتا جب تک آپ اس کو سیکھ کر اس پر عمل نہیں کرتے. بالکل جی. اب ہمیں یہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا جی میم نا. اور اسٹوڈینٹس آپ لازمی گروپ میں فیڈ بیک شیئر کر دیجیے گا جن اسٹوڈنٹ نے جوائن کیا ہے. سب سے گزارش میں بھی ہمیشہ یہ کرتا ہوں کہ وہ فیڈ بیک لازمی دیا کریں کیونکہ یہ موٹیویشن بھی ہوتی ہے. اور جو نئے آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ایک سمجھ لیں کہ ایک رسید ہوتی ہے کہ بھئی یہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں. اور جو فیڈ بیک دیتے ہیں ان کا ہمیں بھی موٹیویشن ہوتی ہے کہ ان کو فائدہ ہوا, ان کو پسند آیا. تو انشاءاللہ باقی میم آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. انشاءاللہ جی تھینک نیکسٹ سیشن میں آپ سے ضرور بات چیت ہوگی. باقی جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ اپنے فیڈ بیک لازمی شیئر کریے گا. اور کوئی بھی کسی قسم کی کوئری ہو تو آپ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں. آئی ول آنسر دیٹ. اوکے, اللہ حافظ, یو. ٹیک کیئر. اسٹوڈینٹس اللہ حافظ.